بتاؤ قرآن میں اللہ نے کہاں کہا ہے کہ مسجد بنانے کے لیے چندہ دو، لیکن یہ خرچہ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں بولا ہے؟ کتنا الٹا چل رہا ہے ہمارا نظام۔ یعنی آج یہ بتائیے، آپ کے پاس ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں کسی سے کچھ اصل میں ہم نے بھی چندے کی لائن میں بہت ٹائم نکالا نا، مطلب خود اپنا کچھ نہیں رہا، لوگ پوچھتے مولانا آپ کا مدرسہ کچھ، میرا ہمارا کچھ نہیں ہے بھائی، لیکن کروایا بہت لوگوں کا ہے، بہت لوگوں کا چندہ کروایا۔ اب چندہ کر لینے کے لیے جب جائیں تو وہاں سامنے سے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی کچھ اللہ کے راستے میں دیا کرو، تو معلوم کیا بولتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، بھائی کچھ ہمارے ساتھ بھی لوگوں کے حقوق تقاضے ہم اس کو پورا کرتے ہیں، ہم خود اس کو ہم بہت کنسیڈر نہیں کرتے تھے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ان دروس کی برکت سے ہماری خود بھی سوچ سیدھی ہوئی ہے، ورنہ ہم بھی خود اس کو کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھتے تھے۔ ارے بھائی وہاں کرتے ہو کون سا بڑا کام ہے، زیادہ بڑا کام یہ ہے مدرسے میں دو، مسجد میں دو۔ اب تو کان پکڑا ہے اپنے لیے چاروں طرف سے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، اگر کسی مدرسے کو دینا ہے تو جا کے وہاں بیٹھو، دیکھو، سمجھو، آنکھ بند کر کے میری پگڑی اور میری داڑھی اور میرے جبے اور میری چھڑی کے اوپر کبھی بھی دھوکہ مت کھاؤ، ورنہ جو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے وہ سیدھا اسی وقت آپ کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، سیدھا۔ کچھ محنتیں ایسی ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انڈیویجول کچھ محنتیں ہو رہی ہیں، چھوٹی موٹی محنتیں ہو رہی ہیں، چھوٹی موٹی محنتوں میں کرپشن بھی نہیں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پر جو چندہ ہو رہا ہے کروڑوں کی شکل میں، تو پھر اسے آپ سمجھیے۔ ابھی آپ بتائیے ہمارے ملکوں میں جو مسائل ہیں، سیاسی طور پر جو ہمارے مسائل ہیں، ہر بندہ سوچتا ہے، ہر بندے کو ٹینشن ہوتی ہے کہ موب لنچنگ بہت ہو رہی ہے، موب لنچنگ بہت ہو رہی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کے گھر والوں کو ریلیف پہنچا دینا، یہ حل ہے؟ موب لنچنگ ہوئی ہے اگر بہت، تو اس کا حل یہ ہے کہ سیاسی لوگ جا کے بیان دے دیں، اس کے گھر والوں کو 2 لاکھ روپیہ ریلیف دے دیں؟ اس کا حل کیوں نہیں سوچا آپ نے؟ آپ کی آپ مسجد بنائیں گے، مسجد پہ بلڈوزر چل جائے گا، مدرسہ بنائیں گے، مدرسے پہ بلڈوزر چل جائے گا، یونیورسٹی جو گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتی ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ آج بھی ہماری عوام اتنی اندھی ہے، پیر آ جائے بڑی سی پگڑی لے کے پٹ پٹ چندہ دیں گے لوگ۔ تعاون کہاں کرنا ہے، یہ ہم ہوشیاری نہیں، اب تک اتنے ایموشنل ہیں کہ 20 سال محنت کریں گے تب جا کے یہ ذہن ٹوٹے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آج تک ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری سیاسی طور پر جو ہماری کمزوری ہے، ہماری پارٹیاں تک سیف نہیں ہیں، اب کیا آخر اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ اس مسئلے کے لیے جو سمجھ بوجھ والے بیچارے بیٹھ کر محنت کرتے ہیں، وہ تقریباً محنت شروع کرتے ہیں، ان کی محنت دم توڑ دے دی ہے۔ کیوں دم توڑ دے دی ہے؟ انہیں تعاون نہیں ملتا ہے۔ ہم نے جڑ کے دیکھا نا سب کو، کیوں؟ اور حکومتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ چونکہ آپ ہمارے کسٹمر ہیں، آپ کی بیداری سے ہمارے مارکیٹنگ خراب ہو جائے گی۔ آپ اسی حالت میں رہنا چاہیے، تب ہماری سیاست کے لیے فائدہ ہے۔ اگر آپ کی حالت بدلی تو پھر ہماری سیاست کا نقصان ہے، جبکہ ہماری حالت بدلنے سے کسی دوسری کی سیاست کو کوئی نقصان نہیں ہے، بالکل نقصان نہیں ہے۔ بھائی اگر کسی مجبور کو، کسی مزدور کو، کسی بے بس کو، کسی نہتے کے اوپر آپ نے حملہ کیا تو اس سے آپ کی کون سی سیاست چمک رہی ہے؟ اس سے کون سا ملک کا ترقی ہو رہی ہے؟ ایک انسان کی جان کی حفاظت ہو، یہ ترقی ہے ملک کی۔ ایک انسان کو محفوظ کیا جائے، ایک انسان چاہے جس حالت میں بھی ہو، تقویٰ وہاں پر نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک جان ہے، بحیثیت انسان، ایک انسان کی جان ہے، اس جان کی قیمت ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا حکمت ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کیا محنت ہے۔ ہم نے کتنے سال گزار دیے اپنے ہوش میں، 40 سال گزار دیے، آج تک کوئی محنت نظر نہیں آ رہی ہے جو محنت ہماری سیاسی طور پر ہماری سیاسی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے لیے کارآمد ہو سکے۔ اور آپ دیکھیں، ابھی میں دعویٰ کرتا ہوں، ابھی کوئی پگڑی والے مولوی صاحب آ جائیں، سویا ہوا آدمی بھی جیب میں ہاتھ ڈال دے گا، کچھ تو دے دینا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں نے پوری محنت کی اس بات پر، سینکڑوں مطلب دہائیاں پر دہائیاں اس بات پر گزاری ہے کہ چندہ کہاں دینا ہے، آپ کو تعاون کہاں کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نظام بغیر چندے کے نہیں چلتا ہے۔ کتنی بڑی بھی سیاسی پارٹی ہو جو ایک کمپیننگ میں کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، سینکڑوں کروڑ، ایک دو نہیں، سینکڑوں کروڑ خرچ کرتے ہیں، وہ بھی چندے سے، وہ کما کے نہیں خرچ کرتے ہیں۔ وہ اس سے مارا، اس سے لیا۔ یہ جو آپس میں سیاسی طور پر بڑی بڑی پارٹیوں کے جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اسی میں کہ
وہ بڑا کیپٹلسٹ ادھر بھاگ گیا، اس نے اس کو پکڑ لیا، اس نے اس کو قبضے میں کر لیا، بس اسی کی لڑائی چلتی ہے کہ تم ادھر کیوں گئے، تم ادھر کیوں گئے۔ جس اسٹیٹ میں بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے پیسے والے لوگ جس پارٹی کے ساتھ ہوں، اس پارٹی کے لیے غالب آنا اور اس کا فاتح ہونا بالکل عام بات ہے۔